بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ فتح مکہ۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک تاریخی دن تھا جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس بڑی فتح کا سبب بنو بکر اور قریش کی بنو خزاعہ کے ساتھ غداری تھی۔ حدیبیہ میں بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیما میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے بنو خزاعہ کے 20 آدمیوں کا قتل کر دیا۔ عمرو بن سالم خزاعی مکے سے مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غداری کی پوری داستان سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر خزاعہ کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ قریش کو اس غداری سے خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے صلح کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، لیکن بات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور ابو سفیان مکے ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم فتح کی تیاری شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا اور تمام مسلم قبائل کو کہلا بھیجا کہ نکلنے کی تیاری کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 کی تعداد میں لشکر جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ہوئی۔ مکے کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ سے ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام روزے سے تھے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے اور سر پر پانی ڈالتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قدید جو عسوان اور قدید کے بیچ ایک چشمہ ہے کے مقام پر پہنچے تو صحابہ سے کہا، تم دشمن سے قریب ہو گئے ہو، تمہارے لیے روزہ نہ رکھنا زیادہ طاقت بخش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ توڑ دیا۔ جہاد کی وجہ سے روزہ توڑنے کی رخصت رکھی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور دن میں پیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا ہے۔